پاکستان کی تاریخ میں ایک کریکٹر جو آپ اکثر اسٹوڈنٹس ٹیکسٹ بکس میں دیکھتے ہیں، ان کا نام ہے سکندر مرزا، کرنل سکندر مرزا یا میجر جنرل سکندر مرزا، جو پاکستان کے صدر بھی رہے ہیں۔ سکندر مرزا کے بارے میں سب سے اتھارٹیٹیو سورس جو ہے وہ یا تو ہمارے آفیشیل آرکائیوز ہو سکتے ہیں یا پھر ان کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی فرام پلاسی ٹو پاکستان۔ ان کے بیٹے کا نام ہمایوں مرزا تھا اور وہ ورلڈ بینک کے ایک امپلائی تھے پراپرلی فار اے ویری لانگ ٹائم۔ سکندر مرزا کے یہ بیٹے ہمایوں مرزا یہ ان کی پہلی وائف سے تھے۔ سکندر مرزا نے اپنی زندگی میں بظاہر 2 شادیاں کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمایوں مرزا صاحب کو ان کی دوسری شادی کا ایکچول ہونے پہ کچھ شکوک و شبہات ہیں، لیکن بہرحال جو ان کی دوسری وائف تھی ناہید مرزا، وہ ہمارے ملک کی فرسٹ لیڈی بھی رہی ہیں۔ سکندر مرزا ایک دلچسپ چیز ان کے اندر تھی، ان کی کچھ ڈسٹنکشنز تھیں۔ سکندر مرزا بنیادی طور پہ ایک حکمران رائل فیملی جو آپ کہہ سکتے ہیں آف بنگال کو بلانگ کرتے تھے۔ سو ہی بلانگ ٹو بنگال، رائل فیملی آف بنگال، جو ان کی ایک رائلٹی سی تھی۔ اور ان کی والدہ جو ہے وہ مسٹر جناح جو ہمارے فاؤنڈر ہیں پاکستان کے، ان کی بھی غالباً واقف کاروں میں سے تھی۔ بہرحال سکندر مرزا جو تھے یہ غالباً یہ اوریجنلی کوئی ایران پرشین اینسیسٹری کے غالباً تھے، اور یہ سب ڈیٹیلیں ہمایوں مرزا نے بڑی ڈیٹیل میں یہ کتاب لکھی ہے، جس میں صرف سکندر مرزا کا ذکر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ بھی اس کے اندر کافی انٹرسٹنگ موجود ہے، اور فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہے آف ایوب خان، آف بھٹو اینڈ آف سکندر مرزا اینڈ آف مینی ادرس۔ سکندر مرزا ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جو لوکل ہندوستانی ہوتے تھے یہ پراپر کمیشن جسے کہتے ہیں فوج کی وہ نہیں ہوتے تھے، اور یہ ایک چیز جسے کہتے ہیں کنگز کمیشن، یعنی کمیشنڈ آفیسر، پراپر کمیشنڈ آفیسر، یہ سلسلہ جو ہے یہ 1920s کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جو شروع کے بیچ تھے اس میں بڑے تھوڑے انڈینز تھے، اور کہتے ہیں کہ سکندر مرزا بیکاز آف سرٹن ریزنز یہ کنگز کمیشن کا یہ پہلا آفیسر انڈین میں سے تھا، یا ایکچولی تھا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اور اس کے کیریئر کا ایک امپورٹنٹ حصہ NWFP جسے آج ہم KPK کہتے ہیں اس میں ان کا گزرا، اور وہ ایک افیکٹو قسم کے ایک پولیٹیکل ایجنٹ قسم کی ان کی ملازمت تھی، اور غالباً پاکستان بننے کے قریب جو وقت ہے وہ غالباً جوائنٹ سیکرٹری تھے منسٹری آف ڈیفنس میں، جوائنٹ انڈیا بیفور دی پارٹیشن، اور اٹ اپیئرز کہ بائی دس ٹائم ان کا فاؤنڈر آف پاکستان جناح صاحب کے ساتھ کوئی اچھا ریپو تھا۔ بلکہ ہمایوں مرزا تو یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ ایک سٹیج آئی بیفور 1947 کہ جناح نے محسوس کیا کہ انگریز اپنے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جو وعدے کیے ہیں اس سے پھر رہے ہیں اور پاکستان نہیں بن سکتا، اور انہوں نے اسے سکندر مرزا سے کہا کہ کسی طریقے سے کوئی انسرکشن ریوولٹ شروع کرو ان دی
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो सिकंदर मिर्ज़ा को कोट किया जाता है कि उसने कहा कि नहीं, अंग्रेज़ जो हैं वो तो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो बहरहाल राज़ी हो गया और उसने कहा पैसे चाहिए होंगे। और फिर एक आध महीने बाद बताया गया कि जी हाँ, पैसे का बंदोबस्त भी हुआ है। सिकंदर मिर्ज़ा ने कहा 3 करोड़ रुपये चाहिए होंगे। तो पता चला कि जी नवाब भोपाल ये पैसे देंगे। इंसिडेंटली नवाब भोपाल भी एक बड़े अहम लीडर हैं पाकिस्तान मूवमेंट के, सामने नहीं हैं लेकिन बड़े अहम लीडर हैं। ये वो लोग हैं जो कि फंडर्स ऑफ पाकिस्तान एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो बाद में जब सिकंदर मिर्ज़ा कहते हैं कि वो एक बाकायदा प्लान बना के जब जिन्ना साहब को पेश किया, तो जिन्ना साहब ने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब पाकिस्तान जो है वो बन रहा है। सो वेदर ये बात दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन इसके हिसाब से ये है कि मिस्टर जिन्ना जो हैं वो हर सूरत पे पाकिस्तान चाहते थे। उन्हें बड़ी ऑफ़र्स की गई कि जॉइंट उसमें इंडिया में कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, कोई ये बन जाए, वो बन जाएं, लेकिन वो और लियाकत अली ख़ान जो थे वो बुनियादी तौर पे, ख़ास तौर पे मिस्टर जिन्ना, वो बुनियादी तौर पे ऐसे ओहदे बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे जब तक कि पाकिस्तान का बनना यकीनी और सारे उस पर वादा ना कर दें। सो ये इनकी बैकग्राउंड थी। और ये डिफेंस सेक्रेटरी थे अर्ली पाकिस्तान में, और ख्याल किया जाता है कि अयूब खान की सिलेक्शन में एज आर्मी चीफ, क्योंकि अयूब साहब जो थे वो सीनियर मोस्ट नहीं थे, इनका भी शायद कोई रोल था। बल्कि ये भी कहा जाता है कि अयूब खान के ख़िलाफ़ पार्टीशन के टाइम पे कुछ स्लॉपीनेस एज बॉर्डर्स में जो मैसेकर हुए इंडो पाक बॉर्डर में और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से जो इंक्वायरीज़ और ये है, उसमें भी सिकंदर मिर्ज़ा ने इनकी मदद की, अयूब साहब की। तो ये बुनियादी तौर पे बड़े एक दूसरे के क्लोज थे। सिकंदर मिर्ज़ा बकौल हुमायूं मिर्ज़ा के तबन एक आप कह सकते हैं कि एक ख़वातीन के काफ़ी धनी और एक जॉयफुल किस्म के गालबन आदमी थे। पाकिस्तान की तारीख़ में सिकंदर मिर्ज़ा को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि उनका ख्याल है कई लोगों का कि सिकंदर मिर्ज़ा मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने देते थे, और वो भी ग़ुलाम मोहम्मद की तरह इधर उधर जो है वो पावर बैलेंसेस से खेलते रहते थे। तो बहरहाल एनीवे, सिकंदर मिर्ज़ा की एक और जो ख़ास बात है, अपार्ट फ्रॉम किंग्स कमीशन और अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग, ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी रहे बने। जब एक नया आइन बना पाकिस्तान में 1956, तो ये बुनियादी तौर पे उसके प्रेसिडेंट रहे। और ख्याल किया जाता है कि वन ऑफ द रीज़न्स कि सिकंदर मिर्ज़ा को इतना इंटरेस्ट नहीं था इन वेरियस थिंग्स, कि बेसिकली उनकी पोजीशन जो थी वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती जा रही थी। कहते हैं कि हुमायूं मिर्ज़ा कि मेरी अयूब खान से मुलाकात अर्ली 60s में कहीं न्यूयॉर्क में किसी जगह पे हुई, तो मैंने कोई सवाल छेड़ा कि इतना बुरा सलूक सिकंदर मिर्ज़ा से क्यों किया गया आफ्टर द 1958 की जो कू डेटा सी, मातला मार्शल लॉ था। तो अयूब खान ने कहा कि मेरे बड़े अच्छे तल्कात थे, लेकिन ये जो नाहिद से जब इसने शादी की, जो कि उससे पहले बीवी थी, एक मिलिट्री अटाशी ईरान की वाइफ थी, तो इसने ये हालत होती थी कि ये मिलने भी नहीं देती थी, और बड़ा कंट्रोल इसका था ओवर सिकंदर मिर्ज़ा। बहरहाल जो भी हकीकत है, फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जब सिकंदर मिर्ज़ा ही वो साहिब हैं कि जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया,
اور اس وقت کے ایسٹ پاکستان کے ایک سیاستدان کا خیال تھا کہ سکندر مرزا نے مارشل لا لگا کے وہ جڑ ہی جس درخت پہ بیٹھا ہے اس درخت کو یہ کاٹ دیا. چونکہ ظاہر ہے مارشل لا تو آرمی چیف کی چیز ہے، تو خود وہ صدر ہے، تو اس کا اپنی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تو فارغ ہو گئی نا، وہ تو مسئلے میں چلا گیا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کو ڈیٹا کی ایک وجہ 58 کی یہ تھی کہ اب وہ ایوب خان کو چوتھی ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھی، اور غالباً ناہید مرزا جو تھی وہ اس میں انوالو تھی کہ اسے نہ ایکسٹینشن دی جائے. بہرحال پھر آگے سے ان کے ساتھ کافی بدسلوکی کی گئی، پھر کوئٹہ وہ گئے اور پھر اس کے بعد انہیں ملک سے بدر کر دیا گیا. پھر ایک سٹیج آئی کہ کسی نیوز پیپر نے رپورٹ کیا کہ وہ ایک ہوٹل کے اندر امریکہ میں اپنا انگلینڈ میں ایک ہوٹل کے اندر برتن دھوتے ہیں اور اپنے گزر اوقات کرتے ہیں. اور پھر ان خبروں کے بعد پھر کوئی تھوڑی بہت ان کو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایوب خان کے زمانے میں کوئی معمولی سی کوئی سپورٹ دی گئی، اور بالآخر انہیں غالباً فالج ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سکندر مرزا کی لائف جو ہے اس میں یہ ون آف دوز ہے لیاقت علی خان صاحب کی طرح، یا جو ارلی 1950s کے ہیں. اب ظاہر ہے کہ سکندر مرزا تو ایک سرکاری ملازم تھا، اس کی جو بھی کنٹریبیوشنز تھیں وہ ایز اے سرکاری ملازم تھیں، اور بعد میں پھر وہ بیوروکریسی نے جب ٹیک اوور کیا، چونکہ پاکستان میں پہلے سیاستدان حکمران تھے، پھر بیوروکریٹ سے حکمران بن گئے، بیوروکریٹ سے پھر فوجیوں نے لے لیا. تو یہ بیسک ہسٹری ہے. تو یہ بنیادی طور پہ ایک فوجی ضرور تھے، لیکن یہ ایک بیوروکریٹک وے سے یہ آگے آئے تھے. سکندر مرزا کی کوئی لیگسی اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان کا ریپبلک بننا ہے. یہ جو ہم ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ آئی تھنک کہ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ 23 مارچ کو ہم جب یہ دن مناتے ہیں تو ہم ایک طریقے سے پاکستان ریزولوشن کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے ریپبلک کو بھی سیلیبریٹ ایک طریقے سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وہی ٹائم پیریڈ ہے جب آئی تھنک کہ یہ بہت سی ریاستیں بھی پاکستان میں جو کمپلیکس سسٹم تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اور اس سے پہلے اس کانسٹیٹیوشن سے پہلے 56 کی کانسٹیٹیوشن سے پہلے ہمارے پاس ملک میں صرف چند دستاویزات تھی جس پہ یہ ملک چلتا تھا. ایک دستاویز تھی آبجیکٹیو ریزولوشن جو مرحوم لیاقت علی خان کے زمانے میں آئی، جس میں آئین کی بیسک ساخ آئندہ کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اس کے گائیڈنگ پرنسپلز جو ہوں گے وہ یہ ہوں گے. پاکستان میں کوئی کانسٹیٹیوشن آبجیکٹیو ریزولوشن سے باہر نہیں جا سکتی آئندہ بھی. یہ ایک سلسلہ تھا. دوسرا پریکٹیکلی اسپیکنگ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا، اور مسٹر جناح نے بڑا شروع میں ہی کچھ فوجی افسران نے جب کوئی ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت جو کانسٹیٹیوشن چل رہی ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے، آپ جب بنائیں گے تو پھر دیکھیں گے. میرا پرسنل یہ ویو ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ دو وجہ سے پک اپ کیا گیا. ایک وجہ یہ تھی کہ ہم ڈومینین تھے برٹش کے، ہمیں چونکہ چرچل جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھا بائی دیٹ ٹائم، چرچل کمپلیٹ انڈیپینڈنس دینے کو تیار نہیں تھا تو انڈیا پاکستان، وہ ڈومینین سٹیٹس دینے کو تیار تھا. سو ہم ڈومینین سٹیٹس تھے، اور کوئین ٹیکنیکلی ہماری ملک کی سربراہ ہوتی تھی. اور بائی دا وے اگر کسی کو پتہ نہیں تو کوئین الزبتھ جو برطانیہ کی ہے یہ ہمارے ملک کی بھی سربراہ رہ چکی ہے. یہ آپ کو حیرانگی ہوگی. تو ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بیفور وی بیکیم ریپبلک.
تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں یہ سارا سلسلہ ہوا، اور اس میں سکندر مرزا کا ایک اور رول جو کہ سمجھا جاتا ہے امپورٹنٹ ہے کہ لیاقت علی خان صاحب جو تھے، لیاقت علی خان صاحب بیسیکلی ان کی ڈائریکشن جو تھی وہ نان الائنمنٹ کی طرف تھی، امریکہ سے اچھے تعلقات کی وجہ سے تھی، اور تھوڑا سا برٹش سے تھوڑا سا دور، اور بہت زیادہ تو پھیلی ایک حد سے زیادہ بننا بھی ایک آبجیکٹو تھا، اور چائنا کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ تعلقات جو ہے وہ بنانے کا تھا۔ اور ایک چیز نہ بھولی جائے کہ چین سے تعلقات کی ایک مجبوری جو تھی وہ ایسٹ پاکستان تھی، چونکہ ایسٹ پاکستان میں ہم بہت زیادہ مدد نہیں کر سکتے تھے ملیٹریلی، اینڈ دا چائنا واز ہمارے لیے تھوڑا سا امپورٹنٹ تھا، آلدو اس وقت کوئی رول نہیں تھا اتنا زیادہ چائنا کا، اور نہ ہی کوئی ہمارے کوئی خاص ڈیپ کوئی تعلقات تھے۔ سکندر مرزا کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو امریکہ کے ساتھ ملٹری ایڈز اور اس چیزوں کو سیٹ کرنا، اور ایز اے ڈیفنس سیکرٹری، پھر اس کے بعد گورنر جنرل، یہ بنیادی طور پہ پاکستان کو امریکی لابی میں جنہوں نے ڈالا ہے وہ ایوب خان اور سکندر مرزا اور ایک دو اور اصحاب ہیں جنہوں نے ڈالا ہے۔ انیشلی پاکستان جو تھا وہ ٹھیک ہے، وہ کامن ویلتھ کا ممبر تھا، وہ ڈومینین تھا، لیکن پاکستان کی ڈائریکشن جو تھی، پاکستان کسی کا ریٹن ایلائی نہیں تھا، نہ کوئی سیاٹو سینٹو میں پاکستان تھا۔ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اٹھا کے وہ کیا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر دے ہیو گاٹ سم تھنگ ٹو دیئر ڈیفینس، وہ یہ ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم پہ ابھی وہ کورین وار بھی نئی نئی تھی، اور یہ صحیح معنوں میں جو تھا ایک دنیا کے میں کولڈ وار شروع ہونا، تو ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ فوجی جو ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ اگر اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، اس کے پاس اس کے فنانس نہیں ہوں گے، تو وہ ملک کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اور وہ ظاہر ہے کہ ایسی پاورز جو کہ ہیلپ کرنے کو تیار ہوں تو اس کی طرف جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے۔ سکندر مرزا کو 3 بیسک ایڈوانٹیجز تھیں۔ ایک تو وہ یہ تھی کہ پاکستان کے ارلی لیڈرز کی طرح، اور جو کمبائنڈ ہندوستان میں مسلمانوں کے ارلی لیڈرز جس میں اہل تشیع بھی زیادہ ہوتے تھے، تو ایک تو وہ یہ تھے، دوسرا وہ بنگالی رائل فیملی کو جو کہ ریپرزینٹ کرتے تھے، تو ایک طرح وہ بھی کرتے تھے۔ پھر ان کا ایکسپیرینس کے پی کے کی ایڈمنسٹریشن میں تھا جو کہ ایک اور پازیٹیو پوائنٹ تھا۔ پھر وہ فوجی تھے، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے پاکستان کی اسٹریٹجک ڈائریکشن میں بھی حصہ لیا، سو مچ سو کہ ایک خط ہے جو کہ اور بھٹو صاحب کو کیبنٹ میں لائے ہی سکندر مرزا تھے۔ ایک چیز کہنی ضروری ہے تاکہ سٹوری مکمل ہو۔ نمبر 1 کہ سکندر مرزا کو پاکستان میں دفن نہ ہونے دیا گیا، اور سکندر مرزا ایران میں دفن ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ سکندر مرزا کی البتہ یہ ہے کہ ان کی فرسٹ وائف سے جو اولاد کچھ گرینڈ چلڈرن بھی ہے وہ پاکستان میں ہی ہیں، اور آئی تھنک میرڈ ہیں ود سم پولیٹیشینز اینڈ سو آن اینڈ ادرس۔ ایک چیز اور اس میں تھوڑی سی اہم ہے کہ سکندر مرزا ایک طریقے سے ایسٹ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے وداؤٹ ایکچولی ریپرزینٹنگ سو، جو کہ ایک بڑا پازیٹیو پوائنٹ تھا۔ اور ان کی صرف پرابلم یہ تھا کہ ان کی بیس نہیں تھی، اور سیکنڈ جو بیسک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ڈیورنگ دس ٹائم جو مسلم لیگ پھر دوبارہ
تھوڑی سی ویسٹ پاکستان میں پاپولر ہوتی جا رہی تھی، اور خیال کیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے یہ اب اقتدار میں آ جائے گی، اور کہتے ہیں کہ ون آف دا ریزن جو ٹائمنگ آف 1958 ملٹری کو ہوئی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ الیکشن ملک میں دوبارہ جیتنے والی تھی، جس کی وجہ سے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ کے چانسز تھے۔ آلدو ایسٹ پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو جو تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ویسٹ پاکستان میں یہ صورتحال تھی۔ سکندر مرزا کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں اپنا نیکسٹ ٹاپک جو ہے میں ایسٹ پاکستان کا ملک سے علیحدہ ہونا 1971 میں، اس کی تناظر اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ تھوڑا سا 1950s کی جو پالیٹکس تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان اس کو صحیح طریقے سے سمجھانا جائے۔ تو یہ ہمارے گورنر، ہمارے پریزیڈنٹ سکندر مرزا کی ایک سٹوری ہے، اور کوئی جو ڈیٹیل پڑھنا چاہے وہ فرام پلاسی ٹو پاکستان، چونکہ سکندر مرزا پلاسی مینس بیٹل آف پلاسی، سکندر مرزا میر جعفر کی اولاد میں سے تھے۔ تو میر جعفر اور میر صادق کو تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹریٹرز تھے اور انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور اس طرح کی باتیں اکثر کی جاتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میر جعفر کی بھی بعد میں انگریزوں کے ساتھ نہیں بنی تھی، اور جو ایک صادق صاحب تھے وہ تو باقاعدہ جو انگریزوں کے پٹھو بنے ہوئے تھے۔ بعد میں ایک بڑی مشہور جنگ ہوئی تھی جسے بیٹل آف بکسر کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا بھی تھا۔ چونکہ اس زمانے میں اتنی ابھی لائلٹیز جو تھیں وہ پرماننٹ قسم کی نہیں ہوتی تھی، اور انگریز بھی اتنا ویل اسٹیبلشڈ نہیں تھا کہ لوگ اپنی بیس بھی بھول جائیں۔ تو یہ ہے سٹوری میجر جنرل سکندر مرزا، پریزیڈنٹ آف پاکستان، فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ اور اس ٹائم پیریڈ میں ایک جو اچھی چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ چونکہ ایسٹ پاکستان کی آبادی ویسٹ پاکستان سے زیادہ تھی، لیکن بہرحال پیرٹی بیس پہ یہ کیا گیا، ایکول بیس پہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بنائی گئی۔ اور ہماری جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے یہ 1956 کی کانسٹیٹیوشن کی ایک ماڈیفائڈ فارم ہے ان مینی ویز۔ جو آئیڈیاز پہلے وہاں پیش کیے گئے وہی آئیڈیاز اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ 73 کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تھوڑی 56 کی کانسٹیٹیوشن تھوڑی 62 کی کانسٹیٹیوشن سے ملتی جلتی ہے، اور ون آف دی پرابلمس کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اتنی جلدی نہ بن سکا انڈیپینڈنس کے بعد۔ میرا ذاتی جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو تھا وہ آلدو پروونشل اٹانومی دیتا تھا، اور اس زمانے میں چیف منسٹرز کو پرائم منسٹر کہا جاتا تھا آف دی پروونس، لیکن اس میں ایشو بیسیکلی یہ تھا کہ وہ تب بھی ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ انوساج کرتی تھی، جو کہ ظاہر انگریزوں نے 75 میں وہی انچارج تھے، اور وہ سوٹ کرتی تھی چونکہ ادروائز کانسٹیٹیوشن میں شروع سے ہی پرابلم ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی پیرٹی تھی، اور پھر ود ان ویسٹ پاکستان جو ہے مختلف صوبائی ایشوز تھے۔ تو میری فیلنگ یہ ہے کہ شروع کے جو ہمارے جناح صاحب اور لیاقت علی خان صاحب اور یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن میکنگ کو انہوں نے پوسپون نہیں کیا، لیکن پرابلم یہ تھا کہ اگر وہ فرام دا بگننگ ہی اٹھا کے ایک ڈنڈورا ایک باکس کھول دیں، پنڈورا باکس، جس میں
تو موقع مل سکتا تھا انڈیا کو پاکستان کی پالیٹکس پہ نیگیٹیولی انفلوئنس کرنے کا ڈیورنگ دا کانسٹیٹیوشن میکنگ، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ دس واز ون آف دی ریزنس کہ پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوشن جو ہے ڈیلے ہوئی، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بائی ڈیزائن ڈیلے کی گئی تاکہ ملک پہلے اسٹیبلائز ہو سکے، اور یہ بہرحال یہ 23 مارچ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے سکندر مرزا صاحب کا بھی ایک لنک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ پاکستان میں انہیں اسٹیبل کرنے میں جس نے بھی پارٹ پلے کیا، جتنا بھی کیا، چاہے اسے آخر میں سب کچھ ملا نہ ملا یا برے دن دیکھے، لیکن یہ ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم کوشش تو کی۔ تو اس میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔